الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: إِنِّ عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوبٌ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ لِمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِهِ دَعْوَةُ إِبْرَاهِيمَ وَبِشَارَةُ عِيسَى وَرُؤْيَا أُمِّيَ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَزَعَتْنِي وَقَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. پچھلے جمعہ آپ علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے مقاصد کو میں نے بیان کیا تھا. آج نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ علیہ السلام کے تعلق سے کیا پیشن گوئی کی گئی ہے، آپ علیہ السلام کے تعلق سے کیا معجزہ رونما ہوئے ہیں، آپ علیہ السلام کے تعلق سے کن انوار و برکات کا ظہور ہوا ہے، اس کو مختصر طور پر آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، دنیا کے اندر تاریخ نگاروں کا ایک اصول اور ضابطہ ہے کہ جب بھی کسی ہستی کی تاریخ کو لکھتے ہیں تو ان کی تاریخ ان کی ولادت سے شروع کرتے ہیں اور موت پر ختم کر دیتے ہیں. یعنی تاریخ لکھنے کی ابتدا پیدائش اور تاریخ لکھنے کی انتہا وفات. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کا واحد انسان ہے کہ جس کی تاریخ اس وقت بھی لکھی گئی ہے کہ جب ہمارے نبی علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام کی تاریخ اس وقت بھی لکھی جا رہی ہے کہ وہ دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں. تو یہ مقام اور یہ مرتبہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تاریخ کی کتابوں سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے، یہودی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ یہودی جو ایک امت ہے، جو ایک قوم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. جب ان کا کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا، کہیں جنگ ہوتا تھا، تو جنگ میں فتح یابی کے لیے، جیت کو حاصل کرنے کے لیے محمد کا وسیلہ دیتے تھے، اور اس وسیلے سے مانگی ہوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول بھی کرتے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ایک غلطی کی وجہ سے دنیا میں بھیجا. تاریخ کے مطابق 100 سال، ایک روایات کے مطابق 300 سال دنیا کے اندر روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان کے رونے کو دیکھا اور نہ ان کے گڑ گڑانے کو دیکھا، اور روتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بھی جواب نہیں آیا. اچانک ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا: اے پروردگار، میں تجھ سے محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ میری مغفرت فرما. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اے آدم، تو نے محمد کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا ہے، میں تو تمہیں معاف کروں گا ہی کروں گا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ محمد کو تم نے کیسے پہچانا، حالانکہ میں نے ابھی اسے پیدا بھی نہیں کیا ہے. اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا: اے پروردگار، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے اندر جان ڈالی اور میں نے اپنی نظر عرش کی طرف اٹھایا، میں نے عرش کو دیکھا تو میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام جڑا ہوا تھا، تو میں نے سوچا یہ محمد کوئی عام ہستی نہیں ہوگا،
یہ محمد کی شخصیت کوئی عام شخصیت نہیں ہوگی، بلکہ یہ وہی شخصیت ہو سکتا ہے جو ساری کائنات میں، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ عزیز آپ کو ہوگا، تبھی تو آپ نے ان کے نام کو اپنے نام کے ساتھ لگا کے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آدم تو نے بالکل سچ کہا، اور اگر محمد کو میں پیدا نہ کرتا تو تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا، یہ کائنات کو میں نہیں بناتا، زمین و آسمان کو نہیں بناتا، جنت اور جہنم کو نہیں بناتا۔ یہ ذکر کب ہو رہا ہے، یہ تذکرہ کب ہو رہا ہے؟ جب ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے دعائیں مانگی جا رہی ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ دعا قبول بھی کر رہے ہیں۔ ایسا پیارا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ تاریخ سے یہ بات ہمیں ملتا ہے کہ ہر نبی نے اپنے قوم سے 2 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ کہی کہ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ میں اس نبی کی تائید کرتا ہوں، اس نبی کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آ کر چلے گئے، اور میرے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتا ہوں، یعنی اپنے سے پہلے آنے والے نبی کی تصدیق کی اور اپنے سے بعد میں آنے والے نبی کی بشارت دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آخر میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اس کا نام محمد ہوگا، اور اگر ان کا دور تمہیں مل جائے تو ان کی تم اتباع کرنا۔ ہر نبی نے اپنے قوم سے اس بات کو کہا۔ چنانچہ جس آیت کو میں نے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت بنا کر ہمیں سنا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہتے ہیں، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی تصدیق کروں اور میرے بعد آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہیں بشارت دوں۔ یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کس نبی کی بشارت دے رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دے رہے ہیں۔ حالانکہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے ہیں، لیکن ہمارے نبی کا ذکر خیر وہاں ہو رہا ہے۔ اس طریقے سے ہر نبی نے اپنے قوم سے، اپنی امت سے یہ بات کہا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب جب ملک شام تجارت کے لیے گئے، وہاں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ وہاں کے چند پادری جو مذہبی لوگ تھے، جو پڑھے لکھے لوگ تھے، جو پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے، ان کے بعد تشریف لا کر پوچھتے ہیں کیا آپ مکہ سے آئے ہیں؟ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جی ہاں، میں مکہ کا رہنے والا ہوں، وہاں کا سردار ہوں، وہاں سے میں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ وہ اہل کتاب کہتے ہیں دیکھو ان دنوں مکہ کے اندر محمد نامی بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور وہ بچہ خاتم النبیین ہوگا، سارے نبی کا سردار ہوگا۔ اس بات کو جب عبد المطلب فرماتے ہیں جب میں نے سنا تو میں خوشی کے مارے جھوم اٹھا، میں اندر سے خوش ہو گیا، کیونکہ میرے گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہونے والا تھا، میری بہو بھی امید سے تھی۔ تو میں نے سوچا دل میں اگر میرے گھر میں بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، میرے گھر میں پوتے کی پیدائش ہوتی ہے، تو میں بھی اس کا نام محمد رکھوں گا، میں بھی ان کا نام محمد رکھوں گا۔ اور اس کے بعد وہ ملک شام سے واپس آ جاتے ہیں، مکہ میں زندگی بسر کرنے لگتے ہیں، مکہ میں رہنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد کئی خواب کو انہوں نے دیکھا، جس خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ ان کے پشت سے، ان کے بدن سے ایک روشنی نکل رہی ہے، اور اس روشنی کا عالم یہ ہے کہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، زمین سے آسمان تک پورا روشن ہو گیا۔ جب ان کی تعبیر پوچھی گئی تو لوگوں نے بتایا، راہب نے بتایا کہ تمہارے گھر سے ایک ایسا بچہ نکلنے والا ہے، تمہارے گھر میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہونے والا ہے جو بچہ زمین سے آسمان تک، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک
روشن ہی کر دے گا۔ اسی طریقے سے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی آمنہ کے پیٹ میں تھے تو آمنہ کے بدن سے عجیب و غریب خوشبو نکلتی تھی۔ محلے والے پریشان ہو گئے، آپس میں بات کرنے لگے کہ دیکھو ان کا شوہر تو مر چکا ہے، ان کے شوہر کا وفات ہو چکا ہے، لیکن وہ خوشبو کیوں لگاتی ہے، اور خوشبو بھی ایسی خوشبو کہ کوئی کہیں بازار میں بھی نہیں ملتی ہے۔ یہ بات چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ دیکھو بہو کے تعلق سے لوگ محلے میں ایسی بات کر رہے ہیں، تم بہو سے ذرا معلوم تو کرو کہ وہ کون سا خوشبو استعمال کرتی ہے، وہ کون سا سینٹ لگاتی ہے، وہ کون سا عطر لگاتی ہے، اور وہ کہاں سے لاتی ہے، کیونکہ لوگ محلے میں ایسی بات کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی عبد المطلب کی بیوی جن کا نام فاطمہ تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اب اپنی بہو آمنہ سے پوچھتی ہے کہ بہو اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال آپ سے کروں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے امی جان بتائیے کیا سوال ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پوچھتی ہے کہ بہو ایسا ہے محلے میں آپ کے تعلق سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ خوشبو لگاتی ہے، عطر لگاتی ہے، اور خوشبو بھی ایسی خوشبو کہ کہیں بازار میں نہیں ملتی ہے، ذرا اس کی حقیقت مجھے بتاؤ۔ جب یہ سوال حضرت آمنہ سے کی گئی، حضرت آمنہ رونے لگی اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گیا اور فرماتی ہے اماں تم ایک خوشبو کی بات کرتی ہو، اگر میں ایک بات کو آپ کے سامنے بتاؤں تو آپ یقین نہیں کرو گی۔ جب میں جنگل جاتی ہوں اپنے پاؤں کو پتھر پر رکھتی ہوں تو پتھر میرے لیے موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، جب میں دھوپ میں جاتا ہوں بادل میرے اوپر سایہ کرتی ہے، جب میں پانی لینے کے لیے کنویں میں ڈول کو ڈالتی ہوں تو اپنے آپ پانی بکیٹ میں آ جاتی ہے، ڈول میں آ جاتی ہے۔ اور کئی خواب میں نے ایسے دیکھے ہیں جس خواب کے اندر مجھے بشارت سنائی جاتی ہے کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ ایسا بچہ ہونے والا ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہونے والا ہے، یہ بچہ ایسا بچہ ہوگا کہ ساری کائنات کو بدل کے رکھ دے گا۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے پیدائش سے پہلے ایک ایسا خواب دیکھا کہ میرے بدن سے ایک نور نکلی، ایک ایسا نور نکلا کہ اس نور کی روشنی سے میں نے شام کے محلات کو دیکھا، اس نور کی روشنی میں شام کے محلات کو میں نے دیکھا۔ اس طریقے سے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارتیں اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے پیدائش سے پہلے ایک نہیں ہزاروں نہیں لاکھوں رونما ہوئے ہیں، لاکھوں ظاہر ہوئے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں جس نبی کی پیدا ہونے سے پہلے ایسے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہوں، ایسے انوار و برکات کا ظہور ہوا ہو، تو وہ نبی کیسا ہوا ہوگا، وہ نبی کیسا رہا ہوگا، ان کی پیدائش کیسی رہی ہوگی، آپ سوچ سکتے ہیں۔